اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ کی بھرپور تعلیموں میں تشریف لاتے ہیں رفیق ڈار صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میں سب سے پہلے تحصیل کھوئیرٹا کے صدر اور ان کی پوری ٹیم بشمول ضلع کوٹلی کے صدر اور ان کی پوری ٹیم اور بالخصوص اس علاقے کے کارکنان اور اس میں بھی بالخصوص آزاد بٹ صاحب اور ان کے تمام جملہ رفقا کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جن کی وساطت سے، جن کے تعاون سے اور جن کی کوششوں کے بعد آج اس علاقے میں ہم پہلی بار اپنی اس پررکار تقریب میں شریک ہوئے. اسرار بہت کافی اصرار تھا دوستوں کا، بالخصوص ضلع صدر اور تحصیل صدر کا، کہ ہم ادھر پہنچیں، آپ کے ساتھ گفتگو کریں اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا پیغام آپ تک پہنچائیں. اگرچہ ضلعی انتظامیہ جو ہمارا سٹرکچر ہے اور زونل سٹرکچر جو ہمارا ہے وہ اس بات سے باخبر ہے کہ عام کارکنان تک، عوام تک ہمارا پیغام کس طرح پہنچانا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اصرار، ان کے محبت کا نتیجہ کہ آج ہم بھی یہاں پہ آپ کے سامنے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. مجھے انتہائی خوشی اس بات کی ہے کہ یہاں اس چھوٹی سی اس وادی میں، بالخصوص اس علاقے میں جہاں آئے روز گولہ بارود آپس میں اس کا ایکسچینج ہوتا ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے. ہم چونکہ گزشتہ 30-35 سال سے گولیوں کی گن گرج میں ہی آگے پیچھے وہ آنکھ مچولی کھیلا کرتے تھے، تو اس بات کا اندازہ ہے کہ جس وقت گولی اور بارود چلتا ہے تو کس قدر ہماری مائیں اور ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ اور ہمارے نونہال بچے خوف زدہ ہوتے ہیں. اس بات کا احساس رکھتے ہوئے میں سب سے پہلے اس سٹیج کی وساطت سے، چونکہ کافی جذباتی باتیں بھی ہوئی، تقاریریں بھی ہوئی، سوالات بھی ہوئے، مطالبات بھی ہوئے، میں چونکہ ایک نرم طبیعت کا انسان ہوں، میں چاہوں گا کہ اب آپ کے ساتھ میں اسی لہجے میں بات کروں کہ جذباتیت سے ہٹ کے میں یہ چاہوں گا کہ آپ سوچ سمجھ کر دل کے اندر یہ تمام حقائق جس کی یہاں پہ نشاندہی ہوئی، ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے آپ حقائق پر مبنی فیصلہ کریں، اور وہ جو فیصلہ آپ کا ہوگا وہ سوچ سمجھ کر آپ کا فیصلہ ہوگا، وہ جذبات پر مبنی فیصلہ نہیں ہوگا. اور جس وقت آپ سوچ سمجھ کر تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کریں گے، مجھے پوری یقین ہے کہ آپ کا پھر وہ پختہ یقین ہوگا، ارادہ ہوگا اور عزم ہوگا، جس کی بالآخر پوری قوم آپ کو سلام کرے. تو میں سب سے پہلے اس سٹیج کی وساطت سے بحیثیت ترجمان جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے اس علاقے کے اندر جس طرح لوگ اس گولہ بارود کے تبادلے کے نتیجے میں اس کا شکار ہو رہے ہیں، چاہے ان کا جانی نقصان ہوتا ہے، چاہے ان کی املاک تباہ ہوتی ہے، چاہے ان مویشی جانور اس کا شکار ہوتے ہیں. اور یہ معاملہ صرف اس طرف نہیں ہے، یہ معاملہ جیسے پیش رو میرے مقررین نے، بھائیوں نے یہاں پہ بات کی، یہ اس خونی سیز فائر لائن کے دوسری طرف بھی یہی صورتحال ہے. تو اس سٹیج کی وساطت سے میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی طرف سے اقوام عالم سے یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا. یہ بار بار جس کی طرف
ابھی اشارہ کیا ڈاکٹر توقیر صاحب نے بھی، ہم بار بار بات کریں گے، ہم بار بار اقدامات اٹھائیں گے، اور بالآخر انشاءاللہ اس کا نتیجہ بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ جب ہم جذبے، حوصلے اور ایمانداری کے ساتھ بار بار بات کریں گے، آپ کے دل بھی موم ہو جائیں گے، جو ہمارے دشمن ہیں ان کے وہ بھی مجبور ہو جائیں گے، اور اقوام عالم بھی ہماری بات ماننے کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ لہٰذا آج کے اس سٹیج کی وساطت سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ بالخصوص سیز فائر لائن کے دونوں طرف رہنے والے کشمیریوں، اور اس میں بھی بالخصوص وادی پناہ کے اندر مقیم جو باشندگان ریاست جموں کشمیر ہے، ان کی طرف سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ خونی سیز فائر لائن پر دو افواج کے درمیان ہونے والی اس گولیوں کے تبادلے اور بارود کے تبادلے کو فی الفور روکا جائے، کیونکہ اس سے انسانی جانوں کا نقصان اور ضیاع ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ تمام موضوعات پر یہاں پہ بات ہو چکی ہے، جب ہم بھی ڈاکٹر توقیر صاحب سے پہلے بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر توقیر صاحب کا بھی یہی گلہ ہوتا ہے کہ میرے لیے آپ نے کیا بچایا، اور جب ہم ان کے بعد بات کرتے ہیں تو یہی ہمارا بھی گلہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ہمارے لیے کیا بچایا ہے۔ لیکن ایک بات پہ میں ضرور ایک چیز پہ بات کرنا چاہوں گا، جس کی اس سٹیج سے ہمارے نونہال نوجوانوں نے بھی، جو اب اس عمر کے اس حصے میں ہیں جو جذبات سے لبریز ہے، انہوں نے کچھ باتیں، کچھ مطالبات بالخصوص جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے روڈ میپ اور اس منزل کو، اس ہدف کو ہم کیسے حاصل کریں، اس کے لیے ہمارے پاس کیا پلان ہے۔ یوں تو بالخصوص میں بات کرنا چاہوں گا، توقیر صاحب نے ایک مختصر انداز میں اس کو بیان کیا ہے آپ کے سامنے کہ ہمارے سامنے اب کوئی راستہ بچا نہیں۔ دیکھیں، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے قیام کے بعد جب یہ محسوس ہوا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی قیادت کو کہ گرد آلود ہوئی ہے ہماری یہ فائل اقوام متحدہ کے اندر، اس گرد کو کیسے ہٹانا ہے، اس مسئلے کو کیسے دوبارہ زندہ کرنا ہے، تو ہماری قیادت، انقلابی قیادت نے فیصلہ کیا کہ ہمیں 3 محاذوں پہ ایک ساتھ اس حوالے سے جدوجہد کرنی چاہیے، سفارتی سطح پہ، سیاسی سطح پہ اور عسکری سطح پہ۔ سفارتی سطح پہ اور سیاسی سطح پہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے 1999 کے اندر قیام کے بعد سے ہی شروع ہوا، لیکن جب وقت آیا 1988-99 میں، تو اس وقت ہماری قیادت نے فیصلہ کیا اب اس گرد کو مزید کس انداز سے ہم ہٹائیں گے، تو اس کے لیے انہوں نے پھر عسکریت کا آغاز کیا، اور یوں مقبول بٹ شہید کا راستہ حاجی گروپ، جس میں موجودہ ہمارے چیئرمین یاسر ملک صاحب، اشفاق مجید وانی صاحب، حمید شیخ صاحب اور جاوید احمد میر صاحب، انہوں نے قیادت کی، انہوں نے مقبول بٹ کا راستہ اختیار کیا، اور یوں عسکریت کا ایک عنصر، عسکریت کا ایک پہلو جس نے تاریخی کشمیر میں 5000 سالہ تواریخ کو مٹا کر ایک نیا انقلاب جموں کشمیر کی ریاست کے ہر کوچے گلی میں پیدا کیا۔ اور یوں وہ جو گرد آلود فائل، وہ گرد ہٹنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد مسئلہ کشمیر اقوام عالم کے ایجنڈے پہ آ گیا۔ اس کے بعد بے شمار منصوبے ہوئے تحریک کو ناکام کرنے کے لیے۔ مجھے اس پہ اب بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ کافی باتیں یہاں پہ ہوئی، جس میں ہندوستان کا ظلم اور جبر، جس کے نتیجے میں آج تک 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید اور لاکھوں کی تعداد میں کشمیری قید و بند کی صحبتیں گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ 33 سے زیادہ ایسے نوجوان کشمیری جو اس وقت بھارت کے
عقوبت خانوں میں عمر قید کی سزائیں کاٹ رہے ہیں. ایسے دو نوجوان مقبول بٹ بابائی قوم اور افضل گورو جن کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا، اور اب محمد یاسین ملک چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سمیت ہزاروں ایسے نوجوان جو آج بھی صعوبت خانوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں ہماری مائیں جنہوں نے اپنے لخت جگر کھوئے، ایسی بہنیں جو بیوہ ہوئے، 10,000 تقریباً ایسی تعداد ہے ہماری بہنوں کی جن کو کہتے ہیں ہاف ویڈوز، یعنی ان کے خاوند گرفتار ہے، لیکن گزشتہ 30-25 سالوں سے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں. اب کیا وہ بیوائیں ہیں ان کو کہیں؟ کیا ان کو کہیں کہ نہیں وہ بیویاں ہیں کسی کی، ان کے خاوند زندہ ہے؟ تو اس لیے انگریزی ٹرم ان کو دی گئی ہاف ویڈوز. یعنی یہ فیصلہ بھی نہیں کیا گیا کہ یہ بیوہ ہے یا نہیں. اسی طرح گمنام قبروں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں، جہاں درجنوں شہداء ایک ہی قبر میں ڈالے گئے. یہ تمام داستان، یہ تمام صورتحال جو مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس کے بعد یہاں سے کبھی کوئی ایسا منصوبہ، کبھی کوئی دوسرا منصوبہ، کبھی کوئی اور طریقہ کار جس سے اس ریاست کے اندر بسنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر تفرق پیدا ہو، ان کے اندر دوریاں پیدا ہو اور ان کے اندر انتشار پیدا ہو. اب جو میں پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں، جو یہاں پہ روڈ میپ کی بات کی، جس کا بہترین طریقے سے یہاں وضاحت کی گئی. ہمارے پاس اب کوئی روڈ میپ نہیں ہے، واحد ایک راستہ ہے کہ ہمیں نکلنا ہے اور سیز فائر لائن کو توڑنا ہے، اس کو روندنا ہے، اس کے علاوہ کوئی روڈ میپ نہیں. مگر یہ کیسے ہمیں حاصل کرنا ہے؟ اس کے لیے 10 لاکھ لوگوں کو نکالنا ہے، اس کے لیے 20 لاکھ لوگوں کو نکالنا ہے. تو اس کے لیے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ہر کارکن یہ سن لیں، کام کرنا ہے کہ ہمیں پوری ریاست جموں کشمیر کی قوم کو من حیث القوم اس کے لیے تیار اس قوم کو کرنا ہے. اب اس قوم کو تیار کرنے کے لیے 2-3 پلانز ہیں. ایک جو راستہ ہے، ایک جو طریقہ ہے کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اس طرح ہر گلی محلہ جائے اور عوام کو اس کے لیے تیار کرے، ان کو کنونس کریں، ان کو باخبر کریں، ان کو حقائق بتائیں، اپنا پروگرام بتائیں اور ان کو اس بات کی طرف راغب کریں. دوسرا طریقہ ہے کہ قومی سطح پہ جس کا راستہ ہمیں اپنی قیادت نے بھی دیا، وہ طریقہ کیا ہے کہ جو آر پار جموں کشمیر کی جو مسلمہ جو سیاسی تنظیمیں ہیں، اس میں وہ تمام تنظیمیں ہمیں ان کو اس بات پہ لا کھڑا کرنا ہے کہ ریاست جموں کشمیر جتنا اس پر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے کارکن کا حق ہے، اتنا ہی دوسرے نظریات سے وابستہ ریاست جموں کشمیر کے اس باشندے کا بھی حق ہے. ہمیں ان کو یہ سمجھانا ہے کہ بھائی آپ ہمیں اس وقت نہ برادری ازم کے انتشار میں پڑنا چاہیے، ہمیں اس وقت نہ علاقائی ازم کے انتشار میں پڑنا چاہیے، ہمیں اس وقت نہ مذہبی انتشار کے اندر پڑنا چاہیے. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں، ہمیں اس وقت قوم کو جو اس وقت دونوں بڑے طاقتوں کا منصوبہ ہے کہ ہمیں نظریات کے انتشار میں ڈالیں، ہمیں طرح طرح کے انتشار میں وہ ڈال کر ہمیں تقسیم کریں. ہمارا کارکن اس سے باخبر رہنا چاہیے کہ ہمیں اس قوم کو ہر قسم کے انتشار سے پاک کرنا ہے، اس قوم کو اس سیز فائر لائن کو توڑنے کے لیے تیار کرنا ہے. تو اس حوالے سے آپ تمام علاقہ جو یہاں پہ رہنے والے ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے کافی زندگی دیکھی، انہوں نے اتار چڑھاؤ بھی دیکھا، انہوں نے اسمبلی میں جانے والے لوگوں کی منتیں، سماجتیں، کافی بات یہاں پہ ہوئی. میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارا نہ ٹوٹی نلکے کا مسئلہ ہے، ہمارا نہ حکومت کا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ ہے
ایک ریاست کے اندر بسنے والے اس شہری کا عزت و وقار کا معاملہ ہے. ہمیں اور نہ حکومت چاہیے، ہمیں نہ پیسہ چاہیے، ہمیں نہ کسی کی ایجنٹی کرنی ہے، ہمیں نہ کسی کی خوشامدی کرنی ہے. ہمیں اگر خوش کرنا ہے، ہمیں اگر سمجھانا ہے تو اس ریاست کے اس باشعور باغور شہری کو جس کو حقائق کا علم نہیں ہے، ہمیں اس تک علم اور اس کے پاس حقائق پہنچانی ہے تاکہ وہ اس نعرے کے ساتھ جڑ جائے، اس پالیسی کے ساتھ جڑ جائیں، اس قیادت کے ساتھ جڑ جائیں اور اس جھنڈے کے ساتھ جڑ جائیں اور قومی سطح پر ایک آواز بن کر ہم دنیا کو للکاریں، ہم ان دونوں ملکوں کو للکاریں کہ یہ زمین ہماری ہے، اس پہ حکومت کرنے کا حق صرف اور صرف ہمارا ہے اور اس پر اس کی حفاظت کرنے کا حق صرف اور صرف ہمارا ہے. اور آخری بات، اس کا فیصلہ کرنے کا حق بھی صرف اور صرف کشمیری کو ہے، کسی غیر ریاستی معاشرے کو نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ.